ليلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ اور مستند ترین اسلامی معلومات پر مبنی ایک اور ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ خالق ارض و سما کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے۔ در حقیقت اس ماہ مقدس کا ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بابرکت رات کے بارے مستند ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اسلامی معلومات پر مبنی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تو چلیں اس مبارک رات کو جاننے کے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو اپنے کلام پاک قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر، شب قدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نزول قرآن، نمبر 2 نزول ملائکہ، نمبر 3 1000 مہینوں سے افضل رات، نمبر 4 پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح رہے کہ یہ شب مبارک اس قدر اہمیت و فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان کی گئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات، جبکہ قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ یہ بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا، جو کہ بہت طویل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اسی کی تلافی میں یہ رات عطا فرمائی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء جناب حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ القدر تلاوت فرمائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ تفسیر قرطبی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر امت کو لیلۃ القدر جیسا عظیم تحفہ عنایت فرمایا، اور اس میں عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ حدیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ تفسیر مظہری۔ حضرت عبادہ بن صامت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔
21, 23, 25, 27, 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی کچھ علامات بھی جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ در منصور۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کبیرہ گناہوں میں ملوث مبتلا افراد جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، شراب پینے کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ یہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ نہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کریں۔